ایک ایسا پرندہ جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا، یعنی بنی نوع انسان جو اپنے مردے دفناتے ہیں، انہیں یہ طریقہ ایک کوے نے سکھایا۔ یہ کیا واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ کووں کے گروہ کو مرڈر یعنی موت کیوں کہتے ہیں؟ ایک ذہین ترین پرندہ جس کا IQ لیول 7 سال کے بچے جتنا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کروز سے متعلق ایسے دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ تو جلدی سے دنیا پیڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کرو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اور آپ اس ویڈیو کو کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے شہر اور ملک کا نام بھی ضرور لکھیں۔ دوستو، دنیا میں اس وقت کووں کی 40 اقسام پائی جاتی ہیں۔ آپ صرف کالے کوے کو ہی جانتے ہوں گے، لیکن دنیا میں بلیک، بلیو، گرے اور کلرز کے کوے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے صرف 2 ٹانگوں والے کوے ہی دیکھے ہوں گے، لیکن چائنا، جاپان اور کوریا میں 3 ٹانگوں والے کوے بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، کووں سے متعلق حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جس کے بعد یہ انسانوں سے ڈرتا ہے، اور حابیل کا قابیل کے ہاتھوں قتل کے واقعے سے متعلق کوے کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس سے متعلق کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، کرو ایک بہت ہی ہوشیار پرندہ ہے۔ اسے سب سے ہوشیار پرندہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک کرو کا ذہنی لیول یعنی IQ لیول ایک 7 سالہ انسانی بچے کے برابر ہوتا ہے۔ انسانوں کے چہروں کو پہچانتے ہیں یہ کوے، اور جو کوئی انسان انہیں نقصان پہنچائے یہ اسے کبھی نہیں بھولتے، بلکہ موقع ملتے ہی گروپس کی صورت میں اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ آواز کے ذریعے ایک دوسرے کو ہونے والے خطرات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ جب کوئی کوا مرتا ہے تو بہت سارے کوے کائیں کائیں کرتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت شور کرتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کمیونیکیشن اور فیملی سسٹم بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے، جس سے یہ چند منٹس میں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، پرانے زمانے کی طرح آج بھی بہت سے لوگ بہت سے ممالک میں کوے کو موت، بیماری اور خطرے کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یعنی کوا اگر صبح آپ کے گھر کی دیوار پر بیٹھ جائے تو کوئی مہمان آنے والا ہے۔ بہت سارے کوے اگر آپ کے گھر کی دیوار پر لڑ پڑیں تو اسے خطرے اور موت یعنی نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کسی بھی بات میں کوئی سچائی نہیں، یہ محض انسانی خدشات اور کم علمی ہی ہے۔ نمبر 3، اسلام اینڈ کرو۔ دوستو، اسلام میں کوے کا ذکر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل میں سے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ اس کی لاش کو لے کر ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کبھی اس پہاڑ کے پاس تو کبھی کسی اور کونے میں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حابیل کی لاش کے ساتھ کیا کرے اور اس کو کیسے چھپائے۔ اسی وقت وہاں قریب 2 کوے لڑ رہے تھے، جس میں تھوڑی دیر کے بعد ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے اس کی لاش چھپانے کے لیے زمین کے اندر گڑھا کھودا اور اڑ گیا اور اسے وہیں دفن کر دیا۔ یہ سب قابیل دیکھ رہا تھا، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اسے اپنے بھائی حابیل کی لاش زمین کے اندر دفنا دی۔ اور یوں ایک کوے نے انسان کو تدفین کا طریقہ اللہ کی مدد سے بتایا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ المائدہ کی آیت 31 میں کچھ یوں ہے۔ دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا کوا انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ اگر انسان کو دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم پر طوفان نوح آیا تو آپ اپنے ساتھیوں اور پرندوں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ آپ کی کشتی جب جودی پہاڑ کے قریب رک گئی تو آپ نے کوے کو قوم کی معلومات اور راستہ جاننے کے لیے کشتی کی ایک کھڑکی کھول کر باہر بھیجا، جو کہ بستی میں جا کر وہاں موجود لاشوں کو کھانے لگا اور ان پر بیٹھ گیا، جس پر آپ نے اسے کہا، آج کے بعد تو ڈرتا ہوا ہی رہے گا۔ جس کے بعد آج تک کوا انسانوں سے ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہی رہتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قصص الانبیاء میں بھی ہے۔ نمبر 4، کوے دنیا میں تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں سوائے براعظم انٹارکٹیکا کے۔ اس کی 40 اقسام ہیں۔ ان میں سے چند اقسام ایسی بھی ہیں جن کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ کوے چائنا، جاپان اور کوریا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، کروز اگرچہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ گروپس کی صورت میں کبھی کبھار انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں، اور ان کی اس اگریسو نیچر پر
कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। इस कौवे को देखें जो एक घर में ज़बरदस्ती घुसने के लिए ज़ोर ज़ोर से अपने पर दरवाजे से मार रहा है। नंबर 6, कौवे अपने घोंसले इंसानी बस्तियों से दूर बनाते हैं। ये रात के वक़्त आराम करते हैं। जब कोई एक कौवा मरता है तो दूसरे कौवे इस मरे हुए कौवे की लाश के करीब नहीं जाते और इनमें से चंद कौवे मिलकर करीबी खेत या ज़मीन में मिट्टी खोद कर उसको वहीं पर दफना देते हैं। कौवों से मुतल्लिक एक और दिलचस्प फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। जापान में कौवे बिजली की तारों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं और ये घोंसले को आम घास या टहनियों के नहीं बल्कि लोहे की तारों या पित्तल की पतली तारों से बनाए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2006 से 2008 के दरमियान 100 मरतबा के करीब जापान में मुकम्मल ब्लैकआउट हो चुका है, यानी पूरे जापान में बिजली चली गई थी। और ये कोई पावर शॉर्टेज की या लाइन लॉसेस की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कौवे ही थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 7, कॉज आर स्मार्ट इनफ। कौवे चूँकि बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं, इनकी इस सलाहियत को सही इस्तेमाल करने के लिए स्वीडन की गवर्नमेंट ने चंद साइंटिस्ट की मदद से कुछ कौवों को ट्रेंड किया। कौवे जब ये सिगरेट के पीसेस लाते ये इन्हें फूड देते और इसे ट्रेनिंग के बाद देखा गया कि चंद ही दिनों में इन कौवों ने सिगरेट के टुकड़ों को पूरे मुल्क से साफ कर दिया। और साफ ही नहीं किया बल्कि इससे 75% लेस कॉस्ट भी लगी और इन्वायरमेंट भी बेहतर हुआ। यानी ह्यूमंस जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वही काम इन कौवों ने चंद स्ट्रीट में से 75% लेस कॉस्ट में कर दिया। एक और वीडियो में देखें जिसमें एक शख्स एक बोतल में एक बिस्किट का टुकड़ा रखता है और देखें किस तरह एक कौवा इस बोतल से बिस्किट का टुकड़ा चंद ही मिनट में निकाल लेता है। दोस्तों, ये प्यासा कौवा कहानी आप बचपन में कितनी बार पढ़ी या सुनी होगी, आज इसको देख भी लें। एक प्यासा कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए कंकरियां पानी के सिलेंडर में डाल रहा है ताकि पानी ऊपर आ सके और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वाकई ही क्रो एक इंटेलिजेंट एनिमल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, अपने शहर और मुल्क का नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।